ایک شیخ تھے, بالکل بہت, میں نام ہی لے لیتا ہوں, چلیں, شیخ عبدالرزاق بن بدر, مدینہ کے, شیخ محسن العباد کے بیٹے ہیں, بہت بڑے عالم ہیں مدینہ کے. تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے آگے خود بتایا, پرسنل سٹوری ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میرا پڑوسی بہت امیر تھا, حالانکہ وہ ریکس ٹو ریچز والی سٹوری تھی اس کی. میں نے کہا یار تو کیسے کر رہا ہے؟ کہتا تو نے امیر ہونا ہے. کہتا میں نے امیر ہوں. کہتا تجھے میں جو کہوں گا نا پھر تو نے وہ کرنا ہے. کہتا ٹھیک ہے I'm ready یار. اس نے اس کو پرچی پہ ایک نام لکھ کے دیا جن کا, ٹھیک ہے, اور کہا کہ تم نے فلاں دن مغرب کے ٹائم جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو نا, حدیث میں کہتا ہے شیطان جو ہے نا سورج کے سامنے آئے تو اپنے دو سینگوں کے بیچ میں سورج رکھ دیتا تاکہ یہ, سو بیسیکلی اس میں عبادت کرنا بھی منع ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے اس سی شور پہ جانا ہے, وہاں پہ اس کا نام لینا بار بار. تو وہ گیا وہاں پہ اور اس نے اس کا نام لینا شروع ہو کیا بار بار نا. کہتے ہیں کہ واللہ العظیم شیخ ایک عجیب سی کریچر سمندر سے نکلی اور میرے سامنے آ گئی. ایسی کریچر نہ وہ فش تھی نہ وہ اینیمل تھی. I've never seen it before. تو کہتی ہے کہ بولو. اس نے کہا میں مالدار ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ تمہیں کچھ کام کرنے ہوں گے, ایک بتائیں. انہوں نے کہا تمہیں غار میں جا کے ایک سرکل کے اندر یہ پڑھنا ہوگا, اسی میں یورینیٹ کرنا ہے, اسی میں ایکسکریشن کرنی ہے, جو بھی کرنی ہے اتنے دن تک. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کروں گا. کہ مجھے تو برا تو بہت لگا. اس نے کہا کہ تم نے دوسرا کام, تم نے اپنی کسی محرم سے والعیاذ باللہ فورنیکیشن ایڈلٹری کرنی ہوگی, زنا کرنا ہوگا محرم سے. تو اس نے کہا اچھا. کہتے ہیں مجھے نا عجیب سونا شروع ہو گیا. کہتے ہیں تمہیں تیسرا کام کرنا ہے, نماز چھوڑ دینی ہے. کہتے ہیں میری تربیت میرے ماں باپ نے نماز پہ اتنی پکی کی ہوئی تھی کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا. عربوں میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس نے کہا کہ میں نماز نہیں چھوڑ سکتا, اور کچھ بتاؤ. تو اس جن نے چیخ ماری اور پانی میں چلا گیا. اچھا. تو یہ بھاگتا ہوا ڈر کے آیا, تو یہ پہنچا اپنے پڑوسی کے پاس. اس نے گالیاں دی, سے کہا تو نے مجھے ذلیل کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. مطلب پڑوسی نے جادو کرنے سے کہا کہ تم نے کیا کیا. تو تم بیسیکلی سو پیپل گیٹ رچ, اور یہ جو پیسہ ہے آپ دیکھیں سبحان اللہ قرآن میں کیا آتا ہے, ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. وہ لوگ مال خرچ ہیں تاکہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر لیں. لیکن یہ جو مال ہوگا یہ الٹیمیٹلی ان کے لیے ہے ثم تکون علیہم حسرہ, ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا, جس میں ہم اینڈ میں آئیں گے. لیکن مال آپ دیکھیں سبحان اللہ, اف یو کاؤنٹ دا اسٹیٹسٹکس کہ لوگوں کو دین سے گمراہ کرنے کے لیے یو ایس میں ہی کتنے ہی بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں. انڈسٹری دیکھ لیں اور اس طرح سے باقی جتنی بھی انڈسٹری, 43 بلین ڈالرز پر ایئر یو ایس میں میوزک انڈسٹری پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ کا جو ذکر ہے وہ میوزک بن جائے, حالانکہ ایک مومن کا ذکر قرآن یا وہ اذکار ہوتے ہیں, میوزک بن جائے. 1 ملین سانگز ایوری ایئر ریلیز ہوتے ہیں. میں تو سن کے حیران رہ گیا. اور شیخ آپ وہ سٹوری پہ اگر جائیں نا آدم علیہ السلام اور ابلیس کی, تو اس نے دھوکہ دیا کیسے تھا کہ تم امر ہو جاؤ گے, تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور تم فرشتے نہ بن جاؤ, تو امورٹل بن جاؤ گے. اور یہ میں آپ دونوں کو نا ایک انٹرسٹنگ سیٹینک ورژن بتاتا ہوں اس سٹوری کا, جو فری میسنز جو ہے نا ان کے سرکل میں سنایا جاتا ہے. وہ یہ کہ ایکچولی گاڈ دو ہیں. ایک تو وہ ظاہر ہے کہ گاڈ آف ارتھ ہے, گاڈ آف ہیونس. اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جو ہے نا یہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ابلیس یہ بتاتا ہے, یہ مطلب ایک ورژن میں آپ کو سنا, سیٹینک ورژن بڑا انٹرسٹنگ ہے. ابلیس یہ بتاتا ہے کہ ہیومن بینگز ور مینٹ ٹو بی گاڈ, بٹ وہ جو گاڈ تھا نا وہ انسیکیور ہو گیا, اور اس نے جو ہے نا انہیں منع کیا اس درخت سے کھانے سے, کیونکہ اس درخت میں وہ ٹری آف نالج تھا, ٹری آف انفینٹی تھا. تو وہ کھا لیتے تو یہ اپنی اس میں اصل اس میں آ جاتے اور انہوں نے گاڈ بن جانا تھا. تو میں ان کو فریڈم دینا چاہتا تھا, لیکن اس گاڈ نے مجھے بھی نکال دیا, نعوذ باللہ انہیں بھی نکال دیا. اللہ. اب یہ پوری گیم ہے, پوری سٹوری. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سورہ الاعراف میں بھی اور مختلف آیات میں کہ شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے, یعنی تمہیں کوئی ایسے نیگیٹو پروپیگنڈا نہ کرے, ایسی سٹوریاں نہ سنائے. اور لٹرلی یہ ایک ورژن ہے ان کے فری مسونک سرکلز میں کہ ایکچولی میں سیویئر ہوں تمہارا, میں تمہیں ٹری آف نالج سے کھلا رہا تھا, وہ جو ایپل کا کانسیپٹ ہے نا کہ ایپل کھلا رہا تھا میں تمہیں تاکہ تم گاڈ بن جاؤ, تم امر ہو جاؤ. اب وہی پرپز ہم نے یہاں پہ اچیو کرنا ہے. وہ کیسے ہم نے اچیو کرنا ہے, وہ پھر اس کے سارے عبادات اور جو کانسیپٹس ہیں فری میسنری کے اور جو بھی ان کے سرکلز میں ہوتا ہے. آپ نے ایپل کہا نا, میرے ذہن میں یہ ایپل آیا, یہ والا. اللہ اکبر. یہ ایک تھیوری ہے. I can link something, you know. بہرحال یہ کچھ ظاہر ہے. اگر آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ جنہوں نے آج تک کلیم کیا کہ میں رب ہوں, ابلیس کا وہ چہیتا ہے. جی ہاں, جی ہاں. فرعون نے کہا ربکم الاعلی. ہم نے تعویذ کھولے ہیں جس میں
فرعون, قارون, حامان, شداد کے نام لکھے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے لیجنڈز کون ہیں؟ عمر بن خطاب, ابوبکر صدیق, علی بن ابی طالب. ابلیس کے لیجنڈز کون ہیں جن کو وہ بہت پریز کرتا ہے؟ ہیروز کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے گاڈ ہونا کلیم کیا. اور ابلیس گاڈ ہونا خود بھی کلیم کرتا ہے, اور یہ جو حرکتیں کرتا ہے, جیسے اللہ کا کان عرش علی الماء, اللہ کا جو عرش تھا پانی پہ تھا, ابلیس نے اپنا تخت پانی پہ سجاتا ہے. بالکل صحیح. جسٹ ٹو. اور یہ جو 2 کا سائن ہے الومناٹی کا, فری میسنز کا, اور یہ والا سائن ہے, کوئی پکچر نہ لے کے ہوگا یار تابی نے الومناٹی جوائن کر لیا. تو یہ جو سائن ہے بیسیکلی یہ ہے 1+1. ہمیشہ یہ ایک ہے واحد الاحد, یہ ہے ایک کے ساتھ ایک اور ہے. تو ابلیس اب جو بھی حرکتیں دیکھیں نا, وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کیا نا اس کو ریسیپروکیٹ کروں اور ریپلیکیٹ کروں, اور وہ میرے میں چیزیں آ جائیں. اس لیے وہ اپنے کو کہتا ہے کہ میرے سامنے, وہ یہی کلیم کرتا ہے نا, گاڈ آف ارتھ میں ہوں.